تدفین کے لیے تشریف لائے. جب غسل کی منزل آئی تو کافور میسر نہیں تھا. امام نے اپنے ایک نمائندے کو شیخ صابونی کی دکان پر بھیجا, کہا جاؤ کافور لے کے آؤ, اور کہا دیکھو شیخ صابونی کہے گا کہ میری دکان میں کافور نہیں ہے, مگر تم اس سے کہنا کہ فلاں فلاں میں کافور رکھا ہوا ہے. اب امام کا نمائندہ شیخ صابونی کی دکان کے اوپر آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ کافور چاہیے. کافور میسر نہیں ہے, ہماری دکان میں کافور نہیں ہے. ایک مرتبہ امام کے نمائندے نے کہا وہ جو کونے میں ڈبہ رکھا ہوا ہے اس ڈبے میں کافور ہے. کہا بھائی دکان میری ہے, میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے. کہا نہیں, جا کے تم چیک کر لو کافور ہے یا نہیں ہے. اب جو جا کے چیک کیا تو دیکھا تو اس میں کافور. اب یہ حیران, دکان میری, مجھے خبر نہیں, اس آدمی کو کیسے خبر ہے کہ اس ڈبے میں کافور ہے. کہا تم کون ہو؟ کہا مجھ کو امام عصر علیہ السلام کہا کیا امام کہاں فلاں شخص کا انتقال ہوا ہے, امام اس کی تجہیز و تکفین کے لیے آئے ہوئے ہیں. کہا کیا میں بھی امام کی زیارت کے لیے چل سکتا ہوں؟ کہا ہاں چلو, تم بھی چلنا چاہتے ہو تو چلو. اب امام کی بارگاہ میں آیا تو چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے, غسل کفن کا انتظام ہو رہا تھا اور امام واعظ و نصیحت کر رہے تھے. ایک مرتبہ موسم بگڑنا شروع ہوتا ہے, آسمان کی بجلی کڑکنے لگی ہے, بادل چھانے لگے. اب شیخ صابونی یہاں سے اٹھ کے باہر جا کے آسمان کو دیکھتے ہیں اور پھر پلٹ کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر بجلی کڑکی, پھر باہر نکلے. امام نے کہا اے شیخ صابونی, تم نے چھت کے اوپر صابن پھیلا رکھا ہے اور یہ دیکھ رہے ہو کہ بارش آنے والی ہے, تم سوچ رہے ہو کہ بارش آ جائے گی تو پورا صابن بہہ جائے گا. اے شیخ صابونی, تمہارا امام تم سے گفتگو کر رہا ہے اور تم دنیا کی چیز میں لپٹے ہوئے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رابطے کو امام سے مضبوط کریں اور وہی ولی عصر ہیں, وہی ہمارے زمانے کے امام ہیں. کبھی بھی مشکل آئے امام سے استغاثہ کریں, امام سے فریاد کریں. ناممکن ہے کہ وہ ہمارے استغاثے کو نظر انداز کریں. جس طرف سے ہم بلائیں گے اسی طرح سے امام آئیں گے. عزیزو, یہ واقعہ ہزاروں مرتبہ کا آپ کا سنا ہوا ہے کہ بحرین میں ناصبیوں کی, انگریزوں کی حکومت تھی, مگر وزیر جو تھا ایک ناصبی تھا, دشمن اہل بیت تھا. اس نے شیعوں کو حیران و پریشان کرنے کے لیے انار کے اوپر ایک سانچہ پیٹ کیا, اس میں کچھ اسماء خبیثہ تھے, اور وہ جب وہ انار بڑا ہوا تو وہ نام ابھر آئے, اور جب وہ نام ابھر آئے تو وہ وزیر جو ہے کیا کہتے وہ انار دربار میں لے کے آیا. کہا دیکھو یہ جنتی پھل ہے, جنتی پھل کے اوپر یہ نام ہے, مگر شیعہ تو انہیں مانتے ہی نہیں. تو ایک مرتبہ شیعوں کو بلایا جائے. اب جب شیعہ آئے تو کہا دیکھو ان ناموں کو مانو. کہا پہلے تم ان ناموں کو مانو جن کا نام جنت کے دروازے کیا کہنا. کہا دیکھو یہ جنتی پھل ہے, جنتی پھل کے اوپر نام ہے, جواب دینا پڑے گا. کہا ہم جواب دیں گے مگر ہمیں 3 دن کی مہلت چاہیے. اب عزیزو 3 دن کی مہلت مل گئی. پہلے دن ایک صاحب گئے, استغاثہ فریاد کرتے رہے, مگر کوئی جواب نہیں ملا. دوسرا دن آیا, دوسرے صاحب گئے, انہوں نے اور مناجاتیں کی, مگر کوئی جواب نہیں. تیسرے دن احمد بن عیسیٰ جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار, مناجات کرتے رہے, استغاثہ کرتے رہے, کوئی جواب نہیں. مایوس ہو کے واپس آ رہے تھے, ایک آواز آئی, اے احمد بن عیسیٰ, جا کے کہنا, دربار میں جا کے کہنا کہ یہی انار کو توڑا جائے. اگر انار صحیح و سالم نکلے تو یہ جو نام لکھے ہوئے یہ حق پر ہیں, لیکن اگر انار سے راکھ نکلے تو یہ باطل کے اوپر ہیں. ایک مرتبہ احمد ابن عیسیٰ بڑے احترام سے جھک کے کہتے السلام علیکہ یا صاحب الزمان. کہا تم نے کیسے پہچانا کہ میں تمہارا امام ہوں؟ کہا جو ظاہر کو جانے وہ عوام ہوتے ہیں, جو باطن کو جانے وہ امام ہوتے ہیں. کہا مولا اتنا چھوٹا سا میٹر, اتنا چھوٹا سا معاملہ, 3 دن سے فریاد کرتے رہے, دعا کرتے رہے, اور آپ نے 3 دن لگا دیے. کہا احمد ابن عیسیٰ میں بھی تو تم سے پوچھ سکتا ہوں,
تم نے 3 دن کی مہلت کیوں مانگی؟ جتنا تم نے ہمارے اوپر اعتبار کیا اتنا ہم نے تمہارا کام کیا. اگر تم ہمارے اوپر اعتبار کرتے ہوئے دربار میں کھڑے ہو کے کہتے جیسے آصف ابن برخیہ نے کہا تھا ابھی چشمے زدن میں تخت بلقیس لاتا ہوں، تو بھی کہتا ابھی جواب دیتا ہوں، تو تیرے بلانے میں دیر کی، میرے آنے میں دیر نہیں. اپنے رشتے کو امام سے مضبوط کریں. امامت نعمت ہے، اور میں کیا عرض کروں، اس نے ہمیں بے پناہ نعمتیں دی ہیں، لا تعداد نعمتیں دی ہیں، مگر ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ اس نے ہم کو کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں. اگر ہمیں احساس ہو جائے تو ہم اتنے غافل تو نہیں ہوں گے کہ ہم اس کی عبادت کو فراموش کر دیں، چونکہ ہمیں احساس نہیں ہے کہ اس نے ہم کو کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں. آج یہ دور جو ہے سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، ہر ہاتھ میں موبائل ہے عزیزو، ہر ہاتھ میں موبائل ہے. اور دیکھیے ایک بات کہتا ہوں، موبائل بہت اچھی چیز ہے، موبائل بہت اچھی چیز ہے، ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے، مگر 2 چیزوں کے لیے موبائل بہترین چیز ہے، ایک کمیونیکیشن، ایک انفارمیشن. اگر یہ 2 پرپس کے لیے موبائل استعمال ہو رہا ہے تو اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ اور کسی مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو یہ اس سے ڈسٹرکشن ہوگا عزیزو. دیکھیے لیکن کیا ہے، نہ ہم کمیونیکیشن کو بھول جاتے ہیں، انفارمیشن کو بھول جاتے ہیں، اور دوسری چیزوں کی طرف دیکھتے، دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں عزیزو. کیوں؟ اس لیے ہمارا مزاج جو ہے ہاؤس فلائی والا مزاج ہے، بی اور شہد کی مکھی والا نہیں ہے. اس لیے اس شہد کی مکھی ساری گندگیوں کو چھوڑ کے جا کے پھول کے اوپر بیٹھتی ہے، مگر جو ہاؤس فلائی ہوتی ہے ساری خوشبوؤں کو چھوڑ کے جا کے گندگی کے اوپر بیٹھتی ہے. مومن جو ہوتا ہے وہ اچھی چیزوں کا انتخاب کرتا ہے، اور جو مومن نہیں ہوتا ہے وہ بری چیزوں کا انتخاب کرتا ہے. اصل وہ موبائل بہترین چیز ہے انفارمیشن کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے. اور عزیزو اپنے بچوں کو موبائل ضرور دیں، مگر 2 پرپس کے لیے دیں، اور بچوں کو مزاج کو دیکھنے کے بعد موبائل دیں. اس لیے کہ اگر مزاج اچھا ہوگا تو صحیح پرپس پہ یوز ہوگا، لیکن اگر مزاج میں خرابی ہوگی تو اس سے ڈسٹرکشن ہوگا. عزیزو اللہ بھی ذوالفقار دیتا ہے تو ہاتھ دے